السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، ہمارے جو اکابر تھے وہ اچھے کام کر کے بھی ڈرتے تھے، اور ہم آج برے کام کر کے بھی نہیں ڈر رہے ہیں، یعنی نڈر ہو کے کام کر رہے ہیں۔ میرے دوستو، یہ بہت بری عادت ہے اور بہت بری چیز ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، ان کا واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ یہ واقعہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے والد ماجد مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب ایک مرتبہ دیوبند سے دہلی تشریف لے گئے۔ دہلی میں آپ کو یہ خبر ملی کہ بانی تبلیغ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہے۔ چنانچہ آپ ان کی عیادت کے لیے بستی نظام الدین تشریف لے گئے۔ وہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ معالجین نے ملاقات سے منع کیا ہوا ہے۔ چنانچہ حضرت والد صاحب نے وہاں پر موجود لوگوں سے عرض کر دیا کہ میں تو عیادت کے لیے حاضر ہوا تھا، حالات معلوم ہو گئے، اور معالجین نے چونکہ ملاقات سے منع کیا ہوا ہے، اس لیے ملاقات کا اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس جب حضرت کی طبیعت ٹھیک ہو تو حضرت کو بتا دے کہ میں ملاقات کے لیے حاضر ہوا تھا اور میرا سلام عرض کر دے۔ یہ کہہ کر حضرت والد صاحب وہاں سے رخصت ہو گئے۔ فوراً کسی نے اندر جا کر حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بتا دیا کہ حضرت مفتی شفیع صاحب تشریف لائے تھے۔ حضرت مولانا نے فوراً ایک آدمی پیچھے دوڑایا اور کہا کہ مفتی صاحب کو بلا کر لاؤ۔ حضرت والد صاحب نے فرمایا، جب ہمارے والد صاحب حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تشریف لائے تو حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ میں ان کے ساتھ واپس گیا۔ وہ جو بلانے کے لیے آئے تھے ان کے ساتھ میں واپس سے گیا اور ان کے حضرت کے پاس جا کے بیٹھ گیا، اور میں نے حضرت سے خیریت لی اور مزاج پرسی کی۔ تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور بے سختہ رو پڑے، اور پھر زار و قطار رونا شروع کر دیا۔ حضرت والد صاحب فرماتے ہیں، مجھے یہ خیال ہوا کہ بہرحال اس وقت تکلیف اور بیماری میں ہے آپ، تو اس کا طبیعت پر اثر بھی ہے، اس لیے میں نے تسلی کے کچھ کلمات کہے۔ اس پر حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں تکلیف اور بیماری کی وجہ سے نہیں رو رہا ہوں، بلکہ مجھے اس وقت دو فکریں اور اندیشے لاحق ہے۔ مجھے اس وقت دو فکریں اور اندیشے لاحق ہے، انہی کی وجہ سے میں پریشان ہوں، اسی وجہ سے رونا آ رہا ہے۔ حضرت والد صاحب نے پوچھا، کون سی فکریں آپ کو لاحق ہیں؟ تو حضرت مولانا نے فرمایا کہ پہلی بات یہ ہے کہ جماعت کا کام اب روز بروز پھیل رہا ہے، الحمدللہ اس کے نتائج اچھے نظر آ رہے ہیں، اور لوگ جوق در جوق جماعت میں وقت لگا رہے ہیں۔ اب مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ جماعت کی یہ کامیابی کہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے استدراج تو نہیں ہے۔ استدراج کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی غلط کام کرنے والے آدمی کو اللہ کی طرف سے ڈھیل دی جاتی ہے، کسی غلط کام کرنے والے آدمی کو اللہ کی طرف سے ڈھیل دے دی جاتی ہے اور اس کو ظاہری کامیابیاں حاصل ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں وہ اللہ کی رضامندی کا کام نہیں ہوتا ہے، اس کو استدراج کہا جاتا ہے، یعنی ڈھیل دینا۔ تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مفتی شفیع صاحب سے فرمایا کہ بھائی مجھے ڈر یہ ہے کہ مجھے اللہ کی طرف سے استدراج تو نہیں ملا ہوا ہے، یعنی مجھے ڈھیل تو نہیں ملی ہوئی ہے، یہ استدراج تو نہیں ہے، کہیں اللہ کے نزدیک معتبر نہ ہو اور اللہ کے ہاں میری پکڑ ہو جاوے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کس مقام کے بزرگ تھے۔
حضرت والد صاحب فرماتے ہیں میں نے فوراً عرض کیا کہ حضرت آپ کو میں اطمینان دلا سکتا ہوں کہ یہ استدراج نہیں ہے۔ حضرت مولانا نے فرمایا کہ تمہارے پاس اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ استدراج نہیں ہے؟ تو حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ اس کی دلیل یہ ہے کہ جب کسی کے ساتھ استدراج کا معاملہ ہوتا ہے تو اس شخص کے دل و دماغ پر یہ واہمہ بھی نہیں گزرتا کہ یہ استدراج ہے، یعنی اس کو وہم تک نہیں آتا استدراج کا، اور اس کو استدراج کا شبہ بھی نہیں ہوتا۔ اور آپ کو چونکہ استدراج کا شبہ ہو رہا ہے تو یہ شبہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ استدراج نہیں ہے، یعنی یہ اللہ کی طرف سے ڈیل نہیں ہے۔ اگر یہ استدراج اور اللہ کی طرف سے ڈیل ہوتی تو کبھی آپ کے دل میں اس کا خیال بھی پیدا نہ ہوتا۔ اس لیے میں آپ کو اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ یہ استدراج نہیں ہے، بلکہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے مدد و نصرت ہے۔ حضرت والد صاحب فرماتے ہیں کہ میرا یہ جواب سن کر حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پر بشاشت آ گئی اور فرمایا الحمدللہ تمہاری اس بات سے مجھے بڑا اطمینان ہوا۔ پھر حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے دوسری فکر یہ لاحق ہے کہ اس جماعت میں عوام بہت کثرت سے وقت لگا رہے ہیں اور اہل علم کی تعداد کم ہے، تو یہ غلط راستے پر نہ چلے جائے اور اس کا وبال میرے سر پر آ جائے۔ اس لیے میرا دل چاہتا ہے کہ اہل علم کثرت سے اس جماعت میں وقت لگائے اور وہ اس جماعت کی قیادت سنبھالے۔ حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ آپ کی یہ فکر بالکل صحیح ہے، لیکن آپ نے تو نیک نیتی اور صحیح طریقے پر کام شروع کیا ہے، آگے چل کر اگر اس کو کوئی خراب کر دے تو انشاءاللہ آپ پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ تاہم یہ بات صحیح ہے کہ اہل علم کو چاہیے کہ وہ آگے آئے اور مجموعی طور پر جماعت کے کام پر نظر رکھے، بلکہ جماعت کی قیادت کرے۔ بانی تبلیغ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں میں نے میرے والد صاحب سے بارہا سنا۔ اس سے آپ لوگ اندازہ لگائیے کہ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اخلاص کا کیا عالم تھا اور ان کے کیا جذبات تھے۔ اللہ ہم تمام کو دعوت کے اس کام کے اندر شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا